شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نیو کے مانچسٹر سے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ خوفناک کہانی ایک شخص جس کا نام لطیف ہے، اس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے، ایک پراسرار واقعہ ہے جو لطیف نے وقاص احمد سے شیئر کیا۔ اور لطیف بتاتے ہیں کہ میں وزیرستان کا رہنے والا ہوں اور یہاں پر میں ایز اے پریس کلب مینیجر جاب کرتا ہوں اور میرے اس جاب میں مجھے سب کچھ سنبھالنا پڑتا ہے۔ میٹنگز کا سارا اقدامات جو ہوتے ہیں، انتظامات سنبھالنے پڑتے ہیں اور جو ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں سبھی کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی تھا کہ ایک ہماری پریس کلب کی میٹنگ تھی اور اس پریس کلب کی میٹنگ کو میں نے ہی سنبھالنا تھا۔ جو ورکرز تھے اور جو انتظامات تھے میں سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ اور جیسی میٹنگ ختم ہوئی، شام ہو چکی تھی اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو میں سب کچھ دیکھ کر انتظامات وغیرہ اور سارے ورکرز جو تھے ان کو چھٹی دے کر جیسے ہی میں اپنے گھر واپس جانے لگا تو راستے میں ایک پراسرار سی جگہ تھی، یعنی ایک بہت ہی ویران اور گنجان آباد جگہ تھی۔ اور وہ سڑک جو تھی اس کے ایک سائڈ پر ایک دکان بنی ہوئی تھی پرانی سی۔ تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر تھوڑی دیر رک جاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا آگے سفر کنٹینیو کروں گا اپنے گھر کا۔ تو جیسے ہی میں وہاں پر رکا اور وہ علاقہ جو تھا وہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، بہت زیادہ ویران تھا وہ، وہاں کوئی مجھے انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اچانک سے میں نہیں جانتا ایک شخص بہت ہی پراسرار طریقے سے میرے پاس آیا۔ نہ مجھے وہ چلتا پھرتا کہیں پہلے نظر آیا اور نہ ہی مجھے کسی طرف سے وہ آتے ہوئے نظر آیا۔ اس طرح سے وہ میرے سامنے نمودار ہوا جیسے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسی جگہ پر وہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی اسی جگہ پر وہ دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ علاقہ جو ہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہاں معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اس علاقے سے جتنا جلدی ہو سکے نکل جاؤ۔ جب میں نے یہ بات سنی اور وہ جو شخص تھا وہ وہیں پر کھڑا ہو گیا مجھے یہ بات بول کر، تو میں اس کی بات سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میرے بس دماغ میں اس کی بات آئی کہ اس نے کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ جیسے ہی میں واپس گیا اپنی جو میں نے بائک تھی اس کو میں نے جب سٹارٹ کیا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص جو تھا وہ مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آیا، نہ مجھے وہ جاتا ہوا نظر آیا اور نہ ہی مجھے کہیں وہ دکان کے پاس کھڑا ہوا نظر آیا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون تھا اور وہ کیا چیز تھی۔ تو جیسے ہی میں گھر پہنچا اس کے بعد جب میں نے اس واقعے کے بارے میں سوچا تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ شاید کی بات ہے کہ وہ کوئی جن ہو سکتا ہے، کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے جس نے مجھے وہاں سے بھیجا ہو، کیونکہ شام کا ٹائم جو ہوتا ہے جب رات ہونے والی ہوتی ہے تو یہ ٹائم جنات کا ہوتا ہے اور وہ اس وقت اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اچھا جن ہو جس نے مجھے وہاں اس علاقے سے مجھے بچایا ہو، میری جان کو بچانے کی کوشش کی اور اسی لیے اس نے مجھے وہاں سے بھیج دیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو وقاص احمد نیو کے مانچسٹر سے شیئر کیا، لطیف کی زندگی کا ایک پراسرار سچا واقعہ۔ اور بڑھتے ہیں آج کے دوسرے خوفناک واقعے کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے حمیرہ نے، اور حمیرہ بتاتی ہیں کہ میں بیسیکلی پاکستان کی رہنے والی ہوں، لیکن میں اپنی جاب کے سلسلے میں جاپان میں رہتی ہوں اور جاپان میں رہتے ہوئے مجھے قریباً 10 سال ہو چکے ہیں۔ اور جب میں یہاں پر نئی آئی تھی تو میں یہاں پر کسی کو بھی اتنا نہیں جانتی تھی، اور جس اپارٹمنٹ میں میں رہا کرتی تھی، یعنی جس فلیٹ میں میں رہتی تھی، وہاں پر نیچے والے اپارٹمنٹ میں میری ایک دوست بن گئی تھی بہت اچھی، جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، اور ہم لوگ جو تھے بہت زیادہ کلوز فرینڈز بن گئے اور ابھی تک وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ حالانکہ میں نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے، میں اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہو چکی ہوں، لیکن پھر بھی وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ اور ایک دفعہ کی بات ہے کہ میری جو بیسٹ فرینڈ ہے، ایک دفعہ ہم لوگ پارٹی کر رہے تھے اس کے گھر میں، اور قریباً یہ 5 سال پہلے کی بات ہے جب میرا اپنا گھر نہیں تھا۔
تو ہم لوگ اس کے گھر میں پارٹی کر رہے تھے اور ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ تو اس نے مجھے ایک اسٹوری بتائی، ایک کہانی، ایک سچی خوفناک کہانی اس نے مجھے جب بتائی، تو میں یہ کہانی سن کر بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہو گئی، اور بہت زیادہ شوق میں چلی گئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہانی بتائی کہ جاپان میں ایک فیملی ہوا کرتی تھی، یعنی ایک لڑکی تھی، اور اس نے مجھے شہر وغیرہ تو اس کا نہیں بتایا، صحیح طرح مینشن نہیں کیا، کیونکہ اس کو بھی وہ جو کہانی تھی وہ اس کی موم نے سنائی تھی، یعنی اس کی امی نے سنائی تھی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جاپان میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی، اور یہ قریباً 50 سال پہلے کا واقعہ ہے جو اس نے مجھے بتایا۔ اور اس نے بتایا کہ وہ جو لڑکی تھی اس کی بچپن سے ہی شادی طے ہوئی تھی ایک لڑکے کے ساتھ، جو کہ ان کے خاندان کا ہی ایک لڑکا تھا، یعنی اس کا کزن تھا۔ اور لیکن جو وہ لڑکا تھا وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو جب یہ بات سب لوگوں کو پتہ چلی، ان کے خاندان والوں کو، تو انہوں نے پھر بھی اس لڑکے پر پریشر ڈالا شادی کے لیے اس لڑکی سے، لیکن وہ جو لڑکا تھا اس نے یہ بات بالکل نہیں مانی، اور اس نے جسے وہ پسند کرتا تھا اس نے اس سے شادی کر لی، اور شادی کر کے وہ الگ رہنا شروع ہو گیا اپنے گھر والوں سے۔ اور یہ جو بات تھی، یہ انکار اس لڑکی کو بہت زیادہ برا لگا، اور اس لڑکی کے اندر ایک بدلے کی آگ جو تھی وہ بھڑک گئی، کیونکہ بچپن سے ہی ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا، اور وہ جو لڑکی تھی وہ بھی اس لڑکے سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن فار سم ریزن ان کی شادی نہیں ہو پائی۔ لیکن اس لڑکی کو اس لڑکے پر اور اس کی بیوی پر بہت زیادہ ایک اینگر تھا، غصہ تھا، اور وہ ان سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور وہ ہر وقت یہی سوچنا شروع ہو گئی کہ میں ان لوگوں سے اپنا بدلہ کیسے لوں۔ کچھ دنوں بعد وہ جو لڑکا تھا اور اس کی جو بیوی تھی وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آئے، اور تھوڑی بحث کے بعد اس کے گھر والے بھی مان گئے ان کی شادی پر، اور ان کو اپنے گھر میں ہی انہوں نے رکھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح ہی رہو جیسے ہم پہلے رہا کرتے تھے۔ لیکن وہ جو لڑکی تھی اس کو اتنا زیادہ ان لوگوں پر غصہ تھا، اتنا زیادہ وہ لڑکی بدلے کی آگ میں جل رہی تھی کہ اسے بالکل بھی خود اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کیا کرنا شروع ہو چکی ہے اور اس کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات اس کی صرف بہن کو معلوم تھی، جو اس لڑکی کی بہن تھی، یہ بات صرف اسے پتہ تھی کہ وہ کالے عملیات میں، سفلی جادو میں اور بہت ساری بری چیزوں میں پڑ چکی ہے، اور اس کی بہن اسے بہت زیادہ منع بھی کیا کرتی تھی، لیکن وہ جو لڑکی تھی وہ بالکل نہیں مانتی تھی۔ نہ جانے وہ کون شخص تھا جس سے وہ یہ سارا کالا جادو سیکھا کرتی تھی، اور اسے پھر گھر میں رات کے وقت بیٹھ کر جب اس کے سارے گھر والے سو جایا کرتے تھے تو وہ اوپر ٹیرس پر جا کر لڑکی جو تھی ایک کونے میں بیٹھ کر کالا جادو کیا کرتی تھی اور سفلی عملیات کیا کرتی تھی۔ اور اچانک سے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو لڑکی تھی اس نے جو بھی وہ غلط کام کر رہی تھی، وہ عملیات کر رہی تھی، ان عملیات کی مدد سے اس نے ایک شیطان جن کو، جسے وہ لوگ ڈیمن بلاتے ہیں اور ڈیول بھی بلاتے ہیں، ایک ڈیمن کو، ایک شیطان جن کو اس نے اپنے سامنے حاضر کر لیا۔ اور جیسے ہی وہ اس کے سامنے حاضر ہوا، وہ اتنی حد تک خوفناک تھا، اتنا خوفناک تھا کہ وہ جو لڑکی تھی وہ پہلے تو ایک دفعہ بہت زیادہ ڈر گئی جب اس نے پہلی دفعہ اس جن کو دیکھا، لیکن اس کا جو غصہ اور جو اس کا بدلہ تھا وہ اس کے ڈر پہ حاوی ہو گیا، اور اس لڑکی نے اس شیطان جن سے مخاطب ہو کر یہ بولا کہ تم جو بھی ہو، تم مجھے ایک کام کر کے دو میرا۔ یعنی اس نے اس سے ایک ڈیل کی، اور اس نے اسے یہ کہا کہ تم میرا ایک کام کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جو چاہیے وہ میں تمہیں دوں گی۔ اور وہ جو شیطان جن تھا، کیونکہ جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ کسی کا بھی بھلا نہیں کر سکتے، کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے، جس طرح کے جنات نیک جنات ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا برا بھی نہیں چاہتے وہ، لیکن جو شیاطین جنات ہوتے ہیں تو بات ہم سبھی کو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک پتھر دل جن کو بولا جاتا ہے، بہت ظالم ہوتے ہیں، بہت زیادہ وہ انسانوں کی بربادی چاہتے ہیں۔
تو اس شیطان جن نے اسے یہ کہا، اس ڈیمن نے، کہ تم سے جو میں مانگوں گا وہ تمہیں دینا پڑے گا، اور اگر تم نے نہ دیا تو میں تمہیں اسی وقت جان سے مار ڈالوں گا۔ اور اس لڑکی نے بھی اس کی جو ڈیل تھی وہ قبول کر لی، یعنی ان کے بیچ میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ وہ لڑکی کو اس کا کام کر کے دے گا، اور اس کے بدلے میں جو وہ کہے گا وہ اس لڑکی کو دینا پڑے گا۔ جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا اور وہ جو جن تھا، وہ شیطان جن، وہ وہاں سے غائب ہو گیا، اور وہ جو لڑکی تھی وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، اور بہت زیادہ وہ مسکرانا اور ہنسنا شروع ہو گئی۔ اور تھوڑے دنوں بعد ہی وہ جو لڑکا تھا اور جو اس کی بیوی تھی، ان کے ساتھ پراسرار معاملات ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی جو اس کی بیوی تھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی، بہت زیادہ وہ بیمار رہنے لگ گئی، اور اس طرح کی سی بیماریاں جو تھیں وہ لاحق ہو گئیں کہ اس کا علاج ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور ڈاکٹرز جو تھے، جو اس وقت کے ڈاکٹرز تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے یہ کون سی بیماری لگ چکی ہے، کیونکہ اس کا علاج تو ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا کوئی پیشنٹ پہلے نہیں آیا، تو ہم لوگ آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو اس کی بیوی تھی وہ بہت زیادہ بیمار اور بہت زیادہ پراسرار حرکتیں کرنا شروع ہو گئی۔ پہلے وہ بے ہوش رہا کرتی تھی بہت زیادہ، اور جیسے ہی اس کے کمرے سے کوئی اٹھ کر باہر جاتا تھا، کیونکہ ہر کوئی ہر ٹائم اس کے پاس رہتا تھا اس کی طبیعت کی وجہ سے، اور جیسے ہی وہ اٹھ کے باہر جاتے تھے اور جیسے وہ کمرے میں آ کر دیکھتے تھے تو روم میں وہ لڑکی نہیں ہوتی تھی، اور جب لوگ اسے ڈھونڈتے تھے تو وہ ایک کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ کر، جو وہاں پر پہلے ہوا کرتا تھا، اس کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ کر، اس کوڑا کرکٹ کے اوپر بیٹھ کر، اور بہت زیادہ عجیب و غریب اور گندی چیزیں کھایا کرتی تھی۔ اور جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھتے تھے تو وہ بہت زیادہ ڈر جایا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس طرح سے یہ کوئی بیماری نہیں ہو سکتی کہ یہ اتنی گندی چیزیں کھا جائے اور اسے پتہ نہ چلے۔ ان لوگوں نے اس کا مینٹل ہاسپٹل میں بھی علاج کروایا، کافی علاج کروایا، لیکن وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ جو اس کی بیوی تھی، جب وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور بالکل وہ ایک موت کے منہ تک چلی گئی تھی، تو وہ جو شیطان جن تھا، وہ جو ڈیمن تھا، وہ اس لڑکی کے سامنے جس نے کالا جادو کیا تھا، وہ جیسے اس کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اور اب جو میں مانگوں گا وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ تو وہ جو لڑکی تھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مانگو جو تمہیں چاہیے تو میں تمہیں دوں گی۔ اس شیطان جن نے اسے کہا کہ تمہیں اپنے ایک گھر والے کو مجھے دینا ہوگا، یعنی اپنے ایک گھر والے کی تمہیں جان لینی ہوگی، اور وہ تمہارا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تمہاری بہن یا تمہاری ماں یا تمہارا باپ۔ تو وہ جو لڑکی تھی وہ یہ سن کر بہت زیادہ شوق میں چلی گئی اور بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گئی، کیونکہ اس لڑکی کے مائنڈ میں بالکل بھی ایسا کچھ نہیں تھا کہ یہ شیطان جن، یہ ڈیمن ایسا کچھ مانگے گا۔ اسے یہ لگا تھا کہ شاید وہ کچھ اور مانگے گا، گوشت وغیرہ مانگے گا جو جنات کی غذا ہوتی ہے، کوئلہ مانگے گا، لیکن اس جن نے اس کے ایک گھر والے کی جان مانگی تھی۔ تو اس لڑکی نے دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، اور میں تمہیں اپنے کسی بھی گھر والے کی جان نہیں لینے دوں گی۔ تو وہ جو شیطان جن تھا اسے بہت زیادہ غصہ آیا، اور غصے میں اس شیطان جن نے، اس ڈیمن نے، اس کا جو جادو تھا جو اس نے اس کی بیوی پر کروایا تھا، لڑکے کی بیوی پر، وہ جادو اس کی بیوی پر سے ہٹا کر، یعنی اس کی بیوی پر سے وہ جادو ہٹ کر، وہ جو جن تھا وہ اسی لڑکی کے پیچھے پڑ گیا جس نے کالا جادو کیا تھا، کیونکہ اس نے ایگریمنٹ توڑا تھا اور اس نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ تو وہ جو جن تھا جیسے ہی اس کے اوپر حاوی ہوا، اس لڑکی کی حالت بہت خراب ہو گئی، بہت زیادہ چیخیں مارنا شروع ہو گئی، اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے، اور اس کی حالت تقریباً اسی طرح ہو گئی جس طرح اس لڑکے کی بیوی کی حالت تھی، اور اس کو بھی بہت زیادہ ایسی بیماریاں لاحق ہو گئیں جو کہ ڈاکٹرز کے پاس جن کا علاج بالکل بھی نہیں تھا۔ اور وہ جو لڑکی تھی وہ بھی راتوں کو بھاگ جایا کرتی تھی اپنے گھر سے، اور جب اسے ڈھونڈتے تھے تو وہ کسی پارک میں بیٹھ کر، کسی گارڈن میں جہاں پر بہت زیادہ کوڑا کرکٹ ہوتا تھا، کچرا ہوتا تھا، اس کچرے کے اندر سے سڑی ہوئی اور بہت زیادہ گندی چیزیں وہ کھایا کرتی تھی، اور جب اسے اٹھاتے تھے تو وہ اپنے گھر والوں پر ہی اٹیک کر دیا کرتی تھی، انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی تھی، اور یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا کرتی تھی۔
اور اسی وجہ سے اس لڑکی کی جب موت ہوئی، اچانک سے ہی اس لڑکی کو ایک دن دورہ پڑا، اور ایسا اسے دورہ پڑا کہ اس کا سارا جسم جو تھا وہ اکڑ گیا، اور بہت کوششیں کرنے کے بعد بھی وہ لوگ اس کا جسم جو تھا وہ بالکل سیدھا نہیں کر پائے۔ اور جب وہ مر گئی لڑکی، جب اس کی موت ہو گئی، تو اس کے جسم کی کافی ہڈیاں جو تھیں وہ ٹوٹ چکی تھیں، چور چور ہو چکی تھیں اس کی ہڈیاں، جب اس کا ان لوگوں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اس کے بعد سے ان کے گھر میں اس کی بہن کو، کیونکہ یہ بات پتہ تھی، اس کی بہن نے سب لوگوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ اس لڑکی نے اس لڑکے پر اور اس کی بیوی پر کالا جادو کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اتنی زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گئی تھی۔ تو جب سب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو سب لوگوں نے اس بات کو، کیونکہ وہ لڑکی مر چکی تھی اور اب وہ اور بہت زیادہ کالا جادو نہیں کر سکتی تھی، تو ان لوگوں نے اس بات کو لیٹ گو کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس بات کو بھول جانا ہی ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں نے اس لڑکی کے گھر والوں سے بالکل رابطہ جو تھا وہ ختم کر دیا، کیونکہ پھر بھی اگر وہ اس بات کو بھول بھی جاتے تو وہ اس بات کو بھلا نہیں پا رہے تھے کہ اس لڑکی نے اس کے بیٹے کے ساتھ، یعنی ان کے بیٹے اور بہو کے ساتھ کیا ہے، انہیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ جو لڑکی کی بہن تھی اس کو بھی کافی بعد، یعنی کافی دن بعد، اس لڑکی کی روپ میں جنات نظر آتے تھے، اور اس لڑکی کے روپ میں وہ اپنی بہن کو بلا رہی ہوتی تھی، اور وہ اوپر چھت پہ آنے کا اسے اشارہ کیا کرتی تھی سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر۔ کبھی اسے ٹیرس سے آواز آتی تھی، کبھی اسے کہیں کچن سے آواز آتی تھی، لیکن اس لڑکی کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ میری بہن نہیں ہے، یہ کوئی شیطان جن ہے، کوئی ڈیمن ہے جو کہ اس کو اس طرح سے مخاطب کر رہا ہے اور بلا رہا ہے۔ تو وہ ان چیزوں پر بالکل دھیان نہیں دیتی تھی اور بالکل بھی ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میری ایک دوست نے، میری بڑی بیسٹ فرینڈ نے مجھے یہ کہانی جب بتائی تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ انسان بدلے کی آگ میں کتنا زیادہ نیچے گر سکتا ہے، اور کتنا زیادہ حد تک وہ جا سکتا ہے، کسی کو بھی جان سے مارنے کی وہ کوشش کر سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی اذیت دے کر جو انسان خود بھی بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب میں نے یہ خوفناک کہانی سنی میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور اس کے بعد میں یہ کہانی اپنی فیملی کو بھی بتائی، اور اپنے جو میرے دوسرے ریلیٹیوز تھے میں نے ان کو بھی یہ بات بتائی، تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ حیران اور پریشان اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی یہ کہانی سن کر۔ کچھ لوگ اس بات پر یقین کر رہے تھے اور کچھ لوگ اس بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ لوگ اس بات پر یقین کریں یا نہ کریں۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک